बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोजेक्ट इमरान खान अपने फ़ेल होने का सफ़र मुकम्मल करता जा रहा है। नवाज़ शरीफ वापस इन हो रहे हैं और इमरान खान आउट हो रहे हैं। और इमरान खान की जो ख्वाहिश थी कि किसी तरह नवाज़ शरीफ वापस ना आए, तो वो स्टेप वाइज नवाज़ शरीफ ही के हाथ में सारी चीज़ें आती जा रही हैं। वो तमाम चीज़ों का कंट्रोल, और वो ख़ुद पीटीआई के लोग बार बार इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, और वो जिन लोगों को रोकना चाह रहे थे उन्हें वो नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो वीडियोज़ की हम कहानियाँ सुनते थे आनी है, वो तो नहीं आई, लेकिन मौजूदा हुकूमत की ऑडियोज़ अभी से आना शुरू हो गई हैं। और उसमें मरीम नवाज़ के दामाद के हवाले से भी जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसमें किस हद तक हकीकत है और ये क्या ऑडियोज़ है और क्या वाकई ये ख़तरनाक चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों पे मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले इसहाक डार साहब, तो वो जो कई दिनों से शोर था, और मैंने 2-3 दिन पहले आपसे बात भी की थी कि वो शायद वज़ीर आज़म साहब के साथ ही वापस आ जाएं, तो अब वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर हम आकर खड़े हो गए हैं कि ये तो फ़ैसला हो गया है कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, और मंगल वाले दिन परसों जो है वो अपना वज़ीर ख़ज़ाना भी बन जाएंगे हमारे मुल्क के। और मिफ्ता इस्माइल साहब का इस्तीफ़े की खबर भी आ रही है आज के शायद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। बहरहाल वो टीम में शामिल रहेंगे। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज है। मतलब किसी को भी वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जा सकता था, और जो अमूमी ख्याल है हमारे यहाँ के, उसके लिए IMF का या वर्ल्ड बैंक का कोई बंदा, शौकत तरीन साहब या इस तरह से कोई भी बंदा बाहर से जो ले लिया जाता है, उसकी भी रिवायत मौजूद है। लेकिन इसहाक डार साहब की वापसी जो है उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। वो सिग्निफिकेंस ये है कि उनका एक इमेज ये था कि इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ है, और अब इस्टेब्लिशमेंट जिसके ख़िलाफ़ हो वो वापस नहीं आ सकता। तो वो जो एक इमेज ख़त्म होना था ज़रूरी कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई मसला है, तो वो एक बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। जो न्यूट्रलिटी की बात हो रही थी बार बार, वो यहाँ पर आकर फिर एक मरतबा साबित हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का किसी चीज़ से मसला नहीं है। उन्होंने ओपन मैदान छोड़ दिया है कि आप आएँ, काम करें, परफॉर्म करके दिखाएं। आपने इस मुल्क को चलाना है। वो जो आर्मी चीफ़ की मीटिंग हुई है ना, जो मुबैना बताई जाती है इमरान खान साहब के साथ ईवान सदर में, उसमें भी यही बात हुई कि आप नाकाम हुए हैं इकॉनमी के फ्रंट पे, आप इकॉनमी नहीं चला सके, बल्कि आप डिफ़ॉल्ट कराने जा रहे थे मुल्क को। तो यहाँ पर अब जो ज़रूरी चीज़ थी, फौरी पहला स्टेप जो था IMF के साथ पैचअप होना था, उनके साथ चीज़ें बेहतर होनी थी। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो थे वो ज़रूरी थे IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, उसका हमें शदीद नुकसान हुआ है पब्लिक को। चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, डॉलर कंट्रोल में नहीं हो रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की पहुंच से बाहर निकलती जा रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ती जा रही है। ये सारी मसाइल के बावजूद तो अब ज़रूरी ये था, जो मरीम नवाज़ भी बाज़ उस पर क्रिटिसाइज़ करती हैं, लेकिन अब जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं उसके वाले से तो एक मुख्तलिफ चीज़ है, उस पर मैं दोबारा बात करता हूँ आपसे बाद में। लेकिन सबसे पहले ये है कि इसहाक डार साहब की वापसी का फ़ैसला हो गया है। और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो बातचीत हो रही है वहाँ पर, उसमें पता ये चला है कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये मशवरा दिया है कि इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म के जहाज़ में, यानी शहबाज शरीफ साहब के साथ वापस आए, उनके जहाज़ में आए। तो वैसे तो वो टिकट ले सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये सोचें यहाँ उन लोगों का क्या हशर होगा जो उनके ख़िलाफ़ है। मतलब पीटीआई के लोग ना, जो प्रोपेगेंडा जिस तरह से चल रहा होता है, चोर डाकू और भाग गए और नहीं आ सकते और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ों के साथ। मतलब दो बड़े अहम ओहदे, वैसे तो सारी क्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं कि उस पर फ़र्द जुर्म लगने वाली थी, 16 अरब रुपये और पता नहीं कितने 100 अरब रुपये और 1100 अरब रुपये, उनकी हुकूमत आ गई। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर दाखिला बने हैं राना सनाउल्लाह साहब, जिनको वो कहते हैं चोर हैं, कातिल हैं, जिन पर मंशियात की स्मगलिंग का मुकदमा बनाया खुद इमरान खान साहब की हुकूमत ने, वो आज वज़ीर दाखिला हैं। वही एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जिन्होंने मुकदमा बनाया था वो आज उनके मातहत है। अच्छा, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो इसहाक डार साहब से जहाँ ये पॉलिटिकल उनकी पॉइंट स्कोरिंग है, उनके लिए नून लीग की एक सियासी फतह है। वो ये समझते हैं कि जिन लोगों पे बैन समझा जा रहा था, कि ये समझा जा रहा था कि उन पे कोई क्रॉस लगा दिया गया, वो शेख रशीद साहब वाली ज़ुबान ना, कि GHQ ने जिनको क्रॉस लगा दिया है, जिन पे रेड लाइन लगा दिया है, वो दोबारा नहीं आ सकते, वो ख़त्म हो गए, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। पॉजिटिव साइन इसका ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से
کوئی ان کی ریسٹرکشنز نہیں ہے, کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں. انہوں نے اوپن کر دیا کہ آپ جو مرضی جس کو مرضی لے آئیں, آ کر کام کریں, کام کر کے دکھائیں. تو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے یا جو ان کی ایک پرسیپشن ہے کہ وہ اکانومی کو بہتر مینیج کر سکتے ہیں اور چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. ڈالر کی قیمت کے حوالے سے پچھلے دور حکومت میں وہ اس وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ اسحاق ڈار نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ روکا ہوا تھا. تو اگر وہ مینیج کر سکتے ہیں, ڈالر کو نیچے لا سکتے ہیں, انفلیشن کم ہو سکتی ہے, چیزوں کی قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں, تو بسم اللہ یار, بہت اچھی بات ہے. لوگوں کی زندگیاں کچھ سکون میں آنی چاہیے. اور الٹیمیٹلی چاہے 1 سال بعد ہے, حکومت نے الیکشن کے اس میں جانا ہے, پروسیس میں جانا ہے, تو لوگوں کو کچھ ریلیف دینا چاہیے. اور الیکشن نہ بھی ہو یار, لوگوں کی زندگیاں عذاب نہیں بننی چاہیے, ان کی زندگیوں میں کوئی آسانی, کوئی سکون, کوئی امن آنا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے سب لوگوں کے لیے. اس میں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب واقعی کچھ پرفارم کر سکیں. ہم تو امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو لوگوں کو ان سے اسد عمر صاحب سے بڑی امیدیں تھیں, کیونکہ تھرو آؤٹ جب وہ کیمپین چلا رہے تھے عمران خان صاحب, تو اور کسی منسٹری کا پتہ تھا یا نہیں, ایک ڈیسائیڈڈ تھی کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ اسد عمر صاحب کے پاس ہوگی. اور پھر اسد عمر صاحب کو ناقص کارکردگی کی وجہ سے فارغ کر دیا گیا. تو یہ جو عمران خان کی سلیکشن تھی ٹیم کی, وہ ہم اس کی ناکامی پہلے دیکھ چکے ہیں. تو اب امید ہے اور دعا ہے, اصل میں تو دعا ہے, کیونکہ میں بھی اسی طرح سفر کر رہا ہوں جس طرح آپ سب, ہمارے پاکستان کے 20, 22, 23 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے نا جو بڑا ٹاپ لیول پر ہوتا ہے, جن کو فرق نہیں پڑتا نا, باقی سب لوگ تو سفر کر رہے ہیں. تو دعا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں اور کچھ ایسی پالیسیز بنائیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف ملے. تو یہ اب وہ پرسوں آ رہے ہیں, وزارت خزانہ کا حلف اٹھا لیں گے وزیر خزانہ کے طور پہ, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب سے گئے ہیں تو ان کے بارے میں بڑا ایک شور تھا کہ ان کی کچھ ویڈیوز آنی ہیں. اچھا, وہ سارے چلتا رہا, کچھ آڈیوز کی باتیں بھی ہوئی, لیکن موجودہ حکومت کا جو آڈیو ڈیٹا اب آ گیا ہے, لیکس آنی شروع ہو گئی ہیں, وہ بڑی خوفناک بات ہے. ایک بات تو یہ ہے, اس میں خطرناک بات صرف ایک ہے, جو ابھی تک آڈیوز آئی ہیں, ایک مریم نواز کے بیٹے کے داماد کے حوالے سے, اور دوسرا جو وزراء کی جو ڈسکشن ہے آپس میں وہ آ رہی ہے. یہ 2 چیزیں خاص طور پر ابھی تک سامنے آئی ہیں. ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی بہت بڑا اعتراض کیا جا سکے. اعتراض اصل میں یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی بات چیت کون ریکارڈ کر رہا ہے اور کون آؤٹ کر رہا ہے. اچھا, پھر ایک تو ریکارڈ نہیں ہے, وہ ایک بہت بڑی تعداد میں کالز ہیں. وہ ڈیٹا جو ہے ڈارک ویب پہ جو سیل ہونے کے لیے موجود ہے, برائے فروخت موجود ہے, وہ ایک خوفناک بات ہے. اچھا, پھر وہ اب اس کا مطلب ایک اور بھی ہے نا کہ وہ کسی کے لیے بلیک میلنگ کا تو ٹول ختم ہو گیا. یہاں پر جو ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ کچھ ادارے, کچھ لوگ بلیک میل کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں, تو اگر وہ اوپن مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے بکنے کے لیے, تو پھر تو کوئی اب اور تو کسی کی بلیک میلنگ ختم ہو گئی ہے. تو کون لوگ ہیں جو یہاں سے ریکارڈنگ کر کے لے جاتے ہیں, اور وہ تمام ادارے جو اس کو سیکیور بنانے کے لیے رسپانسبل ہیں, وہ تمام ادارے جو وزیر اعظم ہاؤس کو اور وزیر اعظم کی ایکٹیویٹیز کو اور ہماری کمیونیکیشن کے نظام کو جو بھی لوگ محفوظ بنانے کے ذمہ دار ہیں, ان سب کو پکڑنا چاہیے. ان سب سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے چیزیں ریکارڈ ہو کر باہر جا رہی ہیں اور مارکیٹ میں بک رہی ہیں. یہ خطرناک بات ہے. بہرحال جو ہم نے, ہمارے ہاں تو مذاق ہے نا ایک, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا پچھلی حکومت میں منشیات کے کیس میں, تو ویڈیو دکھائی جاتی تھی کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے. وہ ویڈیو کیا تھی کہ ان کی گاڑی ٹول پلازا پر انٹر ہوتی ہے اور وہاں سے ایگزٹ ہو رہی ہے. اچھا, اب اس کا منشیات کی اسمگلنگ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اب جو آڈیوز آ رہی ہیں مریم بی بی کے حوالے سے, جو ہے مریم کی تو آواز نہیں ہے, وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جب کوئی صاحب بات کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کے داماد جو ہیں وہ کوئی مشینری منگانا چاہتے ہیں انڈیا سے. اس کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ وہ 2020 سے پہلے 2019 میں انڈیا سے منگا چکے تھے اپنے پلانٹ کے لیے, اور اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تو تمام پلانٹس ہی انڈیا سے منگا رہے تھے, تو انہوں نے بھی منگا لی. اچھا, اس کے بعد 2020 میں چونکہ اس پر پابندی لگ گئی, تو وہ مریم نواز کے داماد بھی نہیں منگا سکتے. ابھی اس پر بات چیت ہو رہی ہے, اور اس پہ آپ سب سن سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں, میں مریم سے میں خود بات کر لوں گا. مطلب اس کا مطلب اس کو کوئی اجازت نہیں ملی. یہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, کوئی آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, کوئی رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بین, اور وہ انہوں نے کچھ نہیں منگایا.
ہاں ایک بزنس مین کے طور پہ، چونکہ انہوں نے پہلے ایک پورشن وہاں سے منگا لیا تھا، اس کے بعد چائنا سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، چائنا سے آ جائے گا، اگر یہاں سے ٹریڈ اوپن ہو جاتی ہے تو انڈیا سے آ جائے گا، اگر ٹریڈ اوپن نہیں ہوتی تو وہ چائنا سے آ جائے گا۔ ابھی بھی تو ہم یہی کچھ کر رہے ہیں نا، جو ہم نے کھانے پینے کی چیزیں، پیاز اسپیشلی بھی جو پچھلے دنوں ہوا ہے کہ انڈیا سے چونکہ ہماری پابندی ہے تو ہم نے وایا یو اے ای انڈیا کا پیاز خریدا ہے، تو بس مہنگا ملا ہے، آپ کو اور مجھے نقصان ہوا ہے نا، تو ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کون لوگ یہ سوچ کر پالیسی بناتے ہیں، مطلب انڈیا کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، انڈیا نے یو اے ای کو بیچا، انہوں نے اپنے پیسے کما لیے، ہم نے یو اے ای سے خریدا تو ہم نے ایک اور ایجنٹ کو اضافی پیسے دیے اور اپنے لوگوں پر بوجھ ڈالا، تو اس کے حوالے سے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح وزراء کی جو آڈیو کال ہے، ہاں اس سے پہلے مریم نواز کے داماد کے علاوہ اس میں ایک اور بات ہو رہی ہے کہ ایک جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس میں گرڈ اسٹیشن لگنا ہے، تو وہ تمام ہاؤسنگ پروجیکٹس میں لگتے ہیں اور وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے بجلی کی، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، وہ نہیں ہوا، انہوں نے کیس کر دیا 2020 میں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے پرابلی وہ کیس جیت لیا، اور ہاں لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا، لیکن ابھی تک انہیں وہ گریڈ اسٹیشن نہیں ملا، اس کے لیے بات چیت، اچھا وہ روٹین کی کارروائی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی خلاف قانون یا کوئی پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی اکانومی کے خلاف، جیسے وہ شوکت ترین صاحب والا لیٹر تھا، اس میں کوئی ایسی چیز ابھی تک سامنے نہیں آ رہی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو یا پاکستان کی اکانومی کے خلاف ہو، کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا دوسرا، اگر کوئی ہو تو لے آئے سامنے، آ جائے کہ پتہ چل جائے گا۔ جو وزراء کی بات چیت ہے اس میں وہ ان کے استعفوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اصل میں تکلیف صرف یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات ہو کر نواز شریف کا نام کیوں آتا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے بھی بات ہو جائے گی، او بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے اس میں جو بڑا میجر پارٹ ہے یا میجر پارٹنر ہیں وہ نون لیگ ہے، اور نون لیگ کے سربراہ نواز شریف ہیں، تو جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں نواز شریف کا ان پٹ ہوگا، اس میں نواز شریف کی مرضی ہوگی، اس میں فیصلے نواز شریف کے شامل ہوں گے، تو ایسے ہی چلے گا، یہ کمپنی ایسے ہی چلے گی۔ اب جن لوگوں کو اس سے پریشانی ہے، جن لوگوں کو اس کے مخالفت کرنی ہے، کرتے رہیں، آپ جلسے نکالیں، آپ دھرنے دیں، آپ جلوس نکالیں، آپ عدالتوں میں چلے جائیں اس کے خلاف، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے، وزیر اعظم کا رائٹ ہے، اس نے کرنا ہے، اور وہ جس سے مرضی کنسلٹیشن کرے۔ ہاں وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات آ رہی ہے اس پہ بات ہو سکے گی، اس کے علاوہ کس کو وزیر لگانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا آپس کا معاملہ ہے۔ تو اسحاق ڈار بھی لگ گئے ہیں، وہ بھی آ گئے ہیں، اور آپ اس طرح کی آڈیو لیکس اور یہ سارا کچھ کر کے شور مچاتے رہیں، یہ کمپنی اب اسی طرح چلے گی۔ شکریہ۔